آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے بہت ساری احادیث کریمہ آپ نے قبر کے حالات کے سلسلے میں اور ما بعد الموت کے سلسلے میں سماعت کی۔ آج مزید انشاءاللہ اسی فصل کی، اسی چیپٹر کی چند احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم ترمذی نے کہا کہ سوال کرنے والے فرشتوں کو فتن فی القبر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے سوال میں جھٹکیاں پائی جاتی ہیں اور ان کی سیرت میں کچھ کرختگی، اور انہیں منکر نکیر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی شکل و صورت انسانوں سے ملتی جلتی نہیں ہے، اور نہ ہی فرشتوں، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں سے، بلکہ ان کی صورت کچھ عجیب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مؤمن کے لیے باعث عزت و احترام اور وجہ بصیرت بنایا ہے، جبکہ یہ منافق کے لیے پردہ دری کا باعث ہوں گے۔ ابن یونس جو ہمارے اصحاب شافعیہ سے ہیں، انہوں نے بتایا کہ مومن کے پاس آنے والے فرشتوں کا نام مبشر اور بشیر ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دو فرشتے دور دراز مقامات پر منتشر مردوں کو کیسے پکاریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا جثہ، ان کا جسم اثر اس قدر عظیم ہوگا کہ وہ ایک جمعے میں ایک ہی وقت تمام مخلوقات کو ایک آواز دیں گے تو ہر شخص ہی سمجھے گا کہ یہ خطاب خاص طور پر مجھ سے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے جواب سننے سے مردوں کو منع فرما دے گا۔ نیز امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کام پر متعدد فرشتے معین ہوں، جیسے حفظہ وغیرہ، چنانچہ ہمارے اصحاب میں حلیمی اسی طرف گئے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ یہ دو فرشتے ایک مقام پر سے پکارے اور پورے روئے زمین پر جو مردے ہیں وہ ان کی آواز سن لیں۔ تو جب فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہر طرف سے آنے والی آوازوں کو سن لیتے ہیں، تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہاں پر اس کے بعد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ امام ابو الفضل ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کیے گئے چند سوالات کے جوابات یہاں پر درج کیے ہیں۔ خاص بات یہاں پر جو انہوں نے ذکر فرمائی وہ یہ کہ کیا میت کو سوالات کے وقت بٹھایا جائے گا یا سوتے ہی میں سوالات ہو جائیں گے؟ تو امام ابن حجر نے فرمایا کہ بٹھایا جائے گا تاکہ امتحان اور زیادہ ہو۔ پھر یہ آگے چل کر کے ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا میت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، یعنی امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں کوئی حدیث شریف نہیں، لیکن بعض ناقابل اعتماد لوگوں نے ھذا الرجل سے استدلال کیا ہے، لیکن یہ دلیل صحیح نہیں، یہ ان کا قول ہے۔ لیکن بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان اعظمی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشاہد میں یہ ذکر فرمایا ہے، اور بہت سارے مفسرین محدثین کے سے استدلال فرمایا ہوں گے، اقوال سے استدلال فرمایا ہے کہ مومن کی قبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر کے درمیان سے انشاءاللہ سارے حجابات اٹھا دیے جائیں گے، تاکہ مومن جو ہے بعین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا مشاہدہ کرے گا، یہ انہوں نے فرمایا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مثالی ریپلیکا ہر قبر میں یہ مقدس جسم آئے گا، اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرشتے پوچھیں گے، ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، اس عظیم الشان آدمی شخصیت کے سلسلے میں تو کیا کہتا تھا دنیا میں؟ تو یہ بحر العلوم مفتی عبد المنان اعظمی رحمۃ اللہ اپنی کتاب الشاہد میں تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ پھر آگے جا کے امام سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کچھ اقوال یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ روض الریاحین فی حکایات الصالحین، امام یافی الشافعی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس میں شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ ہم نے 5 چیزوں کی تلاش کی تو ان کو 5 چیزوں میں پایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں پایا۔ گناہوں کے چھوڑنے کو نماز چاشت میں، یعنی جو شخص انشاءاللہ نماز چاشت کی پابندی کرتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کی عادت چھڑوا دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو اس سے جو ہے گناہ کی عادت جو اس کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دے گا انشاءاللہ۔ چاشت یہ سورج طلوع ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد جو ہے، پہلے تو اشراق کی نماز ہوتی ہے، جو مغرب ٹائم ختم ہو جائے تو اشراق کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، اس کے بعد چاشت یعنی جب سورج خوب چڑھ جائے تو اس کے بعد یہ چاشت کی نماز آپ پڑھتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس میں ایک قول کے مطابق 12 رکعتیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھے کہ اگر کسی کے ذمہ فرض نمازیں ہیں تو اسی وقت کے اندر انشاءاللہ عز و جل 12 رکعتیں فجر کی قضا 2 کر کے پڑھے گا تو اس کے فرض بھی انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے اور اس کو ثواب بھی نفل سے زیادہ ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کوئی نفل قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کے بتائے ہوئے فرائض پر کوئی شخص عمل نہ کرے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے نوافل قبول نہیں فرمائے گا۔ اس پر تفصیل کے ساتھ علماء نے گفتگو فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ قبروں کی روشنی کو تہجد میں، سبحان اللہ، یہ بھی تہجد نماز نفل نماز ہے تو اس کو جو میں نے پہلے عرض کیا اسی کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ قبروں کی روشنی کو تہجد میں، یعنی جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور فرمائے گا۔ منکر نکیر کے جواب کو تلاوت قرآن میں، سبحان اللہ، جو شخص ہر روز انشاءاللہ عز و جل تلاوت قرآن شریف، تلاوت قرآن مجید کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے منکر نکیر کے جوابات میں آسانی عطا فرمائے گا۔ پل صراط پر سے گزرنے کو روزہ اور صدقے میں اور سائے عرش کو گوشہ نشیدی میں، سبحان اللہ۔ ابو الفضل طوسی نے عیون الاخیار میں اپنی سند سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میت ملک الموت علیہ السلام کا بے ہوشی کے عالم میں مشاہدہ کرتی ہے اور منکر نکیر کا اسی حالت میں۔ ہمارے شیخ علم الدین البلقینی کے فتاوی میں یا سراج الدین البلقینی کے فتاوی میں ہے کہ میت قبر میں منکر نکیر کے سوالات کا جواب سوریانی میں دیں گے، سوریانی زبان میں دے گی، لیکن مجھے اس کی سند نہیں ملتی۔ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ ظاہر حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جوابات عربی زبان میں ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر شخص سے اس کی زبان میں سوال ہو، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بزازی الحنفی نے اپنے فتاوی میں ذکر کیا کہ میت جس مقام پر ٹھہرے گی وہیں اس سے سوال ہوگا، مثلا جو کسی درندے کے پیٹ میں ہوگا اس سے وہیں سوالات کیے جائیں گے، اور جس کو کسی تابوت میں رکھا جائے گا تو اس سے اس وقت تک سوال نہ ہوگا کہ جب تک اس کو قبر میں دفن نہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور چیپٹر قائم کیا ہے، ایک اور عنوان قائم کیا ہے، ان لوگوں کا بیان جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا، تو اس کے تحت انہوں نے کافی احادیث کریمہ ذکر فرمائی ہے جس میں سے انشاءاللہ چند آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ابو القاسم سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب روح میں کہا ہے کہ بروایت صحیحہ یہ بات ثابت ہے کہ بعض حضرات سے قبر میں سوالات نہیں کیے جائیں گے اور منکر نکیر ان کے پاس نہیں آئیں گے، اور یہ یا تو اس شخص کی ذاتی خصوصیات ہیں یا موت کے وقت کی شدت کی وجہ سے یا مبارک زمانے کی وجہ سے، یعنی کسی مبارک زمانے میں اس کا انتقال ہوا، رمضان شریف میں جمعے کے دن وغیرہ وغیرہ، تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ اس سے سوالات قبر نہیں کیے جائیں گے۔ نسائی نے اپنی سند سے روایت کی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یہ کیا بات ہے کہ شہید کے علاوہ ہر مومن قبر میں آزمائش کے اندر ڈالا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلوار کی بجلی اس کے لیے بجائے عذاب قبر کے ہو گئی، یعنی جو شہید جس کو میدان جنگ میں تلوار کی وار کی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سوالات قبر نہیں فرمائے گا، منکر نکیر کے سوالات اس سے قبر میں نہیں کیے جائیں گے۔ نسائی و طبرانی نے کتاب الاوسط المعجم الاوسط میں حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دشمن سے صبر کے ساتھ مقابلہ کیا حتیٰ کہ غالب ہوا یا شہید ہوا تو اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے
کہ ایک دن رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے جو سرحد پر، بارڈر کے اوپر اس پر تیار رہے، اس بارڈر کے اوپر کھڑا ہو کر تیار رہے، مستعد رہا، تو اس کا یہ عمل ایک ماہ، ایک مہینے کی نماز اور روزوں سے بہتر ہے۔ اور اگر وہ اس حالت میں مر گیا تو اس کا عمل جاری کر دیا جائے گا، یعنی اس کو لگاتار انشاءاللہ عز و جل صبح قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کا رزق بھی انشاءاللہ اس کو مسلسل ملتا رہے گا، نیز منکر نکیر سے بھی اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت آنے سے پہلے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلالہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ و معمون فرمائے۔ صلی اللہ